السلام علیکم سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی۔ مشرق وسطیٰ خاص طور پر فلسطین اور یمن کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی اپڈیٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں لگی آگ کے حوالے سے بھی اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین۔ یمن کی جانب سے اسرائیل کے اوپر ایک بار پھر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے، خاص طور پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں یمن کے تحریک انصار اللہ کے فورسز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 12 گھنٹوں کے دوران 3 مرتبہ اسرائیل کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خاص طور پر جو نشانہ بنائے گئے علاقے ہیں اس میں مقبوضہ جافا کا جو علاقہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جافا کا علاقہ ہے یہ دراصل تل ابیب ہے، اور یہ جو جافا نام جو ہے وہ اسرائیل بننے سے پہلے جب یہ فلسطین تھا، یہ علاقہ فلسطین کا حصہ تھا، تو اس کو جافا کہا جاتا تھا اس علاقے کو۔ بعد میں اسرائیلی حکومت نے اس کا نام تل ابیب رکھا ہے۔ تو تل ابیب کے اوپر 3 مختلف مقامات پر یہ کارروائیاں کی گئی ہے۔ پہلی جو بڑی کارروائی کی گئی ہے وہ اسرائیل کی وزارت دفاع کے جو آفس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین 2 میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں تحریک انصار اللہ کا کہنا ہے کہ وہ کامیابی سے اپنے ہدف پہ لگے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر کافی جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسرائیل کو۔ دوسرا جو حملہ کیا گیا ہے وہ بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر کیا گیا ہے، یہ بھی بہت بڑا حملہ تھا، اور انصار اللہ نے اس کے حوالے سے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو ہے اسرائیل کے جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ناکام بناتے ہوئے اپنے ہدف پر جا لگے ہیں، اور اس وقت جو ہے بن گورین ایئرپورٹ میں فلائٹ آپریشن جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ دوسرا اور تیسرا جو ہے ایک ملٹری بیس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، جس میں ان تینوں حملوں کے حوالے سے اسرائیل یمن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو میزائل تھے فلسطین 2 ہائپرسونک میزائل اپنے اہداف پر لگے ہیں، اور اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے وہ اس کو روکنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے بھی یمن کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اب اس جو کارروائی کی گئی ہے اسرائیل یمن کی جانب سے، اس کے بعد سے کوئی نئی کارروائی اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یمن کے تحریک انصار اللہ کے فورسز نے کہا کہ ہم کسی بھی نئی صورتحال کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے اگلی جو اسٹریٹجی ہے وہ مکمل طور پر بنا رکھی ہے۔ دوسری طرف فلسطین کے اندر بڑی اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، جہاں پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تو جو اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں وہ تو اسی طریقے سے جاری ہیں۔ تقریباً 50 سے زائد جو افراد ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 30 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ تو اسرائیل کی جو روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں ہیں، اتنے افراد وہاں پر تقریباً روزانہ بنیادوں پر وہ شہید ہو رہے ہوتے ہیں، جن میں خاص طور پر خواتین اور بچے شامل ہوتے ہیں۔ لیکن حماس کی جانب سے، القسام بریگیڈ کی جانب سے، القدس بریگیڈ کی جانب سے اسرائیل کے اوپر جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ بہت تیز کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی خاص طور پر حماس کے حملے میں اسرائیل کو کافی بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر بیت الحنون میں ایک کارروائی کا، جس کا ہم نے کل اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ ایک ملٹری انسیڈنٹ کا اسرائیل کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے۔ اب اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جس میں ہوا یہ ہے کہ بیت الحنون کے علاقے میں ایک گھر میں انہوں نے اسرائیل کی فورسز نے پناہ لی ہوئی تھی، جن کو ایمبوش کر کے ان کو تمام کے تمام اس گھر کے ساتھ ان کو دفن کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ان کی ہلاکتیں ہوئی۔ اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے اپنے سپاہیوں کی ہلاکت کا باقاعدہ اعلان کر دیا، اور ان کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں۔ یہ 5 ہلاکتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حماس کے جو رہنما ہے ابو عبیدہ، ان کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی غزہ کی پٹی میں ہمارے جو مجاہدین ہیں وہ اب بھی دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس پر شدید ضربے بھی لگا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10 سے زائد اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ ابو عبیدہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی ہے اس کے حوالے سے بھی اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ خاص طور پر حماس کی جانب سے جنگ بندی کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے اس کے ساتھ رضامندی ظاہر کر دی گئی تھی اس کے اوپر۔ اس کے بعد سے اب اسرائیل کے جواب کا انتظار ہے۔ جو ہی اسرائیل کی جانب سے یہ جو جواب موصول ہوتا ہے جنگ بندی کا اعلان کیا جائے گا۔ بہرحال یہ جو جنگ بندی ہے یہ تقریباً 45 روز کے لیے کیے جانے کا امکان ہے۔ اس دوران جو ہے اسیر ہیں اسرائیل میں جو فلسطینی اسیر ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، اور 33 کے قریب جو قیدی ہیں حماس کے قید میں ان کو پہلے مرحلے میں
رہا کر دیا جائے گا۔ میڈیا کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کا جو اعلان ہے وہ آج کسی بھی ٹائم کیے جانے کا امکان ہے۔ ممکنہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں حماس کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ شہید جو یحییٰ سنوار ہیں ان کی میت کو حوالے کیا جائے۔ تو اس کے حوالے سے یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ شہید یحییٰ سنوار کی میت جو ہے وہ ایک اسرائیلی فوجی کے لاش کے ساتھ تبادلہ کیا جائے گا، اس طریقے سے وہ لاش واپس ان کی میت واپس لے کے آیا جائے گا۔ لیکن اسرائیل کی جو کچھ میڈیا ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے شہید یحییٰ سنوار کی لاش حماس کے حوالے نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ متضاد اطلاعات ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی تل ابیب میں جو وار کیبنٹ ہے بنجامن نیتن یاہو کی، اس میں بھی آج اجلاس کے دوران باقاعدہ اس کے حوالے سے جنگ بندی کے حوالے سے ووٹنگ ہوئی تھی، جس میں 27 افراد نے جو ممبران پارلیمان ہیں انہوں نے غزہ جنگ بندی کے حق میں ووٹ دے دیے ہیں، اور تقریباً 7 ممبران نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیے ہیں۔ ایرانی کچھ ذرائع نے اس سے یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جنگ بندی کے حوالے سے ان کی کچھ تفصیلات انہوں نے شائع کی، جس کے مطابق اسرائیل کے جو قیدیوں کو 33 جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، اور معاہدہ کا جو پہلا مرحلہ ہوگا وہ اس کی مدت جنگ بندی کی جو وہ 45 دن رکھی گئی ہے، جس کے بعد ممکنہ طور پر اس میں مزید پیش رفت کیا جائے گا، جبکہ اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ غزہ سے تدریجاً پیچھے ہٹیں گے، اور اس کے ساتھ ہی جنگ بندی کے 16 دنوں بعد دوبارہ سے مذاکرات کا اگلا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ فریقین کے درمیان معاہدے کی کامیابی اور دیرپا امن کا انحصار جو بھی ہوگا وہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے اس کی مکمل پاسداری کے اوپر ہی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جو کچھ اخبارات کی جانب سے کچھ اور بھی دعویٰ کیے گئے ہیں، خاص طور پر ان کے جو انتہا پسند وزراء ہیں بنجامن نیتن یاہو کے، سموٹرچ اور اتمار بن گوئر کے حوالے سے۔ تو اسرائیل ہیوم نے جو سموٹرچ کے دفتر کے ایک اہلکار کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ جو ہیں سموٹرچ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جنگ بندی معاہدہ منظور ہو جاتا ہے تو ہم حکومت سے مستعفی ہونے کے متعلق چند گھنٹوں میں ہی فیصلہ کر لیں گے۔ یہ بن گوئر اس کا اتمار اس کا سموٹرچ کا یہ دعویٰ ہے۔ دوسری طرف ان کے جو قومی سلامتی کے وزیر ہیں اتمار بن گوئر، انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حماس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہوا تو استعفیٰ دے دوں گا، ہمیں غزہ میں پانی، بجلی اور ایندھن بند کر دینا چاہیے۔ یہ اتمار بن گوئر کا اعلان ہے۔ تو یہ اب اندازہ لگائیں کہ اس میں آگے کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ایک اخبار ہے، امریکی اخبار جو ہے وال اسٹریٹ جرنل نے کچھ ایک دعویٰ کیا ہے، ایک بڑا دعویٰ ہے ان کے جانب سے، یہ کہا گیا ہے کہ حماس نے اپنے نئے رہنما کے انتخاب کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی حماس کے جو عسکری ونگ ہے عز الدین القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد سنوار جو ہے وہ غزہ پٹی میں حماس کے نئے سربراہ جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے ولاگس میں متعدد بار کہا ہے کہ محمد سنوار جو ہے وہ ممکنہ طور پر حماس کے اگلے سربراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو محمد سنوار ہیں یہ بہت ہی پاپولر ہیں مجاہدین کے اندر، اور یہ غزہ کے اندر موجود تھے اور اس وقت بھی جنگ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جب شہید یحییٰ سنوار موجود تھے، وہ جب اس جنگ کو لیڈ کر رہے تھے تو وہ سربراہی کر رہے تھے، تب بھی محمد سنوار کے پاس بڑے اہم قسم کے عہدے تھے، اور وہ بڑے بٹالینز جو ہے وہ جو ان کی قیادت کرتے تھے، اور اسرائیل کے اوپر بہت سخت قسم کے حملوں میں محمد سنوار کا کردار تھا۔ تو اب جو ہے یحییٰ سنوار کے شہادت کے بعد بھی جتنے بھی آن گراؤنڈ جو مجاہدین ہیں ان کی تمام تر سربراہی جو ہے وہ محمد سنوار ہی کر رہے تھے۔ اب اگر قطر میں موجود حماس کی جو قیادت ہے انہوں نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے محمد سنوار کو اپنا قائد یا سربراہ بنانے کا، تو یہ ایک اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کافی مشہور ہیں، اور خاص طور پر یہ حماس کے جو انتہائی اہم لیڈر تھے محمد ضیف، ان کے بھی بڑے قریبی ان کے ساتھ تعلقات تھے۔ دوسرا محمد سنوار جو ہے طویل عرصے سے اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کو چکمہ دینے، ان کو ناکام بنانے اور اپنے جو ایکٹیویٹی سے ان کو کامیابی سے انجام دینے کے حوالے سے بڑے مشہور تھے، جس کی وجہ سے انہیں شیڈو مین یا سایہ کے طور پر ان کو خطاب ملا تھا، کیونکہ وہ ان کو نظر نہیں آتے تھے لیکن اپنی کارروائیاں اسی طریقے سے رکھتے تھے، جاری رکھتے تھے۔ تو محمد سنوار جو ہے وہ ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے حماس کے حوالے سے اگلے اب ان کی وار اسٹریٹجیز کے حوالے سے۔ دوسری طرف ایران اور
روس کے درمیان جو اسٹریٹجک ایک معاہدے کے حوالے سے ہم نے گزشتہ اپنے ولاگس میں کہا تھا کہ ٹرمپ کے برسر اقتدار میں آنے سے پہلے یا اسی دوران یہ معاہدہ ہو سکتا ہے، تو اب یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ جمعے کو، اسی جمعے کو، آنے والے جمعے کو باقاعدہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک معاہدے کے اوپر دستخط ہونے والے ہیں، اور یہ دستخط جو ہے وہ ہوں گے ماسکو میں۔ اس حوالے سے اس ہفتے جا رہے ہیں ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے مسعود پزشکیان بھی وہاں پر جا رہے ہیں، اور اس معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اس معاہدے پر دستخط کے بعد جو ہے وہ دونوں ممالک اسٹریٹجیکلی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر پابند ہو جائیں گے، اور اس میں ایران کے اوپر حملہ، روس کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، اور روس کے اوپر حملہ، ایران کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ان کے درمیان جو ملٹری ایکوپمنٹس کے تبادلے ہیں وہ گو کہ پہلے سے بھی چل رہے ہیں، اب مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک جو ملٹری ڈیل کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا پیغام جو ہے وہ دنیا کو جائے گا، جو اگر ایران کے حوالے سے جنگ کے بارے میں جو بھی سوچ رہا ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ ایک پالیسی شفٹ ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس حوالے سے تمام تر جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہیں۔ جدید جو ٹیکنالوجی ہے وہ فیل ہو گئی ہے۔ لاس اینجلس کی آگ جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے یہ جو آگ تھی وہ 2 جگہوں میں لگی ہوئی تھی، اب تقریباً 5 مقامات پر لگی ہوئی ہے، جو 34,000 ایکڑ مربع سے زیادہ یہ علاقے میں یہ پھیلی ہوئی ہے۔ جو پالیسیڈس کا جو علاقہ ہے وہ تقریباً 20,000 ایکڑ، تقریباً 81 مربع کلومیٹر کا علاقہ وہ جل رہا ہے۔ دوسرا جو ایٹن میں جو 14,000 ایکڑ یعنی تقریباً 57 مربع میل کا جو کلومیٹر کا علاقہ ہے وہ بھی اس وقت آگ میں جل رہا ہے۔ جو اہم ترین علاقے ہیں وہ جو پوش علاقہ ہے، وہ علاقے جو ہیں وہ اس میں جل کر راکھ ہو چکے ہیں، اور اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے امریکہ کو۔ اس وقت بیٹن ووڈ کا جو علاقہ ہے وہ جل رہا ہے، جو کہ کیملا ہیرس سمیت اہم ترین جو امریکی حکام ہے، افراد ہیں، ان کا علاقہ ہے۔ تو یہ تقریباً $150 ارب سے زائد کا امریکی حکام کی جانب سے باقاعدہ اس کی تصدیق کی گئی ہے، اور یہ آگ جو ہے اب اگر مزید نہ بجھائی گئی تو آج یا رات گئے سے یا کل سے وہاں پر جو ہوا کے جو بگولے ہیں ان کی آمد کا امکان ہے، جس کے بعد سے یہ آگ جو ہے مزید علاقوں تک پھیل سکتی ہے، جس کے نتیجے میں پورے امریکہ میں ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ ڈیولپمنٹ سے بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔